علامہ آصف رضا علوی دراصل معرض وجود میں کیسے آئے، یعنی کہ یہ خطابت کا سلسلہ چلا کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقان بھائی، میں اپنے مختلف انٹرویوز میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں، لیکن آج آپ کے پلیٹ فارم سے دوبارہ اس پہ میں وضاحت دے دیتا ہوں. میرا بنیادی تعلق فیصل آباد شہر سے ہے، اور فیصل آباد شہر سے میرا تعلق ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ فیصل آباد کی سرزمین نے ایک بہت بڑے سپوت کو آج بھی اس دھرتی کے اندر وہ ان کا مدفن ہے، جناب قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقام. کیا بات ہے! قبلہ مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ کا جو مقامی درس آل محمد جو پرانا جس جگہ پہ تھا، اسی کے ملحقہ میری رہائش تھی. اور میرے والد محترم جو تھے قبلہ نصیر علوی صاحب مرحوم و مغفور، ان کی بڑی رغبت تھی قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے، ان کے شاگردان سے اور علماء اکرام سے. اور قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اور بہت سے اس دور کے علماء اکرام جو ہیں، وہ ان کی لائبریری میں آ کے استفادہ حاصل کرتے تھے. وہ حاشیہ نگاری کرتے تھے کتابوں کی، اور مناظرانہ موضوعات پر ان کی کافی گرفت تھی. تو بچپن میں گھر میں ایک ماحول ایسا ملا، والدہ کی خواہش اور والد کی محنت، یہ دونوں چیزیں بچپن سے میرے اندر اس عشق کو پیدا کیا، اور اسی عشق کو لے کے ہم آگے بڑھے. اور پھر مولا نے یہ کرم کیا کہ یہ زبان جو ہے وہ ممبر پہ بولنے کے قابل بن گئی. قبلہ، یہ مبلغ اعظم کہ ہاں آپ کا بھی آنا جانا رہا، بچپنے میں ملاقاتیں ہوئیں؟ نہیں، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کی جو رحلت ہے، وہ وفات ہے، وہ میری پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی. صحیح. میں ان کی زیارت سے تو محروم رہا ہوں، لیکن میرے استاد محترم جناب قبلہ سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب، کیا بات ہے! وہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے شاگرد ہیں. بالکل. اور آج بھی ممبر پہ جو لوگ جنہوں نے مبلغ اعظم کو دیکھا ہوا ہے، مبلغ اعظم کی وہ جھلک جو ہے وہ قبلہ ریاض حسین رضوی صاحب میں نظر آتی ہے. بلا تو شبہ. میں نے انہی کی قدم بوسی کی، انہی سے میں نے یہ فیض حاصل کیا. تو میں نے ان کی صورت میں پورا مبلغ اعظم پڑھا بھی ہے اور پورے مبلغ اعظم کو دیکھا بھی.